خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میں پاسٹر بشارت خان آپ کو پروگرام بیداری میں ویلکم کرتا ہوں. اور ویورز، اس وقت آپ ہوشانہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں ہوشانہ ٹی وی کے لیے، جو ایک ایسے پروگرام کو لے کر آیا ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات مختلف لوگوں سے کروائیں گے جو ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے مشکلات میں بھی اپنے عزم کو جاری رکھا، اپنی محنت کو جاری رکھا اور آج ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. میں خدا کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، پاسٹر اعظم منیر، جن کا تعلق LSA پاکستان سے ہے. پاسٹر صاحب، میں آپ کو اس پروگرام بیداری میں ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دعا کریں تاکہ ہم دعا کے بعد اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں. جی آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں. نہایت رحیم خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس خوبصورت موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ باپ ہم تیرے قدموں میں آ سکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. اے خداوند، ہم اس بات کے بھی شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور ہم اس بڑے فضل کے لیے بھی خداوند تیرے شکر گزار ہیں. باپ، منت کیے چاہتے ہیں جب کہ ہم اس پروگرام کے لیے اکٹھے ہیں اور جو بھی خداوند بات چیت ہو، خداوند ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارا ملنا بیٹھنا بات چیت کرنا ہمارے لیے اور سننے والے لوگوں کے لیے بھی خداوند برکت کا وسیلہ بنے. تو شروع سے لے کر آخر تک ہماری رہنمائی کرنا تاکہ بہتر طور سے خداوند ہم اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. پاسٹر صاحب، ونس اگین آپ کا شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا تاکہ ہم اس پروگرام کے وسیلہ سے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں. تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا تعارف اپنا بتائیں کہ آپ کیسے اور اس وقت کہاں پر کون سی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کا، ان کے چیئرمین کا، فاضل صاحب آپ کا، کہ آپ نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں یہاں پر آ سکوں اور آپ سے بات چیت کر سکوں. میرا نام اعظم منیر ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور میں LSA یعنی کہ لائف سولوشن ان ابنڈنس پاکستان چرچ منسٹری ہے، اس کو ایز اے چیئرمین میں اس کو رن کر رہا ہوں. بس آپ نے کس عمر میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور کیسے آپ نے یسوع مسیح کو جانا؟ مجھے ہمیشہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے اپنے اس مومنٹ کو بتانا کہ جب میری واقفیت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی تھی. چونکہ میں ایک مشنری اسکول میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ایک اسکول کیمپ میں گئے تھے، اور اس کیمپ کا عنوان جو تھا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کے ساتھ واقفیت کروانا. اور ان 4-5 دنوں میں ہمیں اس طرح سے ٹرینڈ کیا گیا، اس طرح کی ہم تک تعلیم پہنچائی گئی کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم جو ہیں آج تک جو تعلیم حاصل کرتے آئے ہیں اس میں ہمیں ہماری کسی بھی شخص نے یسوع مسیح کے ساتھ واقفیت نہیں کروائی. اور اس کیمپ کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو واپس آئے تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ میری سب کے ساتھ واقفیت ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری زندگیوں کا مالک یسوع مسیح ہے، اور جو زندگیوں کا مالک ہے اس کے ساتھ ہماری واقفیت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ پھر میرے اندر یہ بیداری پیدا ہوئی، میرے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں کس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ واقفیت حاصل کر سکتا ہوں. پھر میں نے کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیا اور گہرائی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اپنے استادوں کے ساتھ میں نے مشورہ کیا کہ کس طرح سے میں اس سارے مرحلے میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ واقفیت حاصل کر سکتا ہوں. انہوں نے میری رہنمائی کی، اور بالآخر مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 18 سال کی عمر میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور اس سے پہلے کہ میں اسے قبول کرتا، میں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ واقفیت حاصل کی. اور جب میں نے واقفیت حاصل کی تب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے اور بتھیروں کو اس کے پاس لانا ہے.
پر صاحب آپ 18 سال کی ایج میں خداوند یسوع مسیح کو کے پاس آئے، اور یہ وہ ایج ہے جو بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نوجوان دنیا اور دنیا کی دلچسپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں خداوند یسوع مسیح کو جاننا اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا، یہ تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ اور مطلب ایک اٹریکشن ہوتی ہے دنیا اور باقی چیزوں میں بھی، تو کیا چیزیں تھیں جو مشکلات بن رہی تھی ایسے وقت میں؟ اب میں نے کلام میں پڑھا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو جوانی کے ایام میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، وہ اس دنیا کی عیش و عشرت میں اور اس دنیا کی رونقوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور مجھے جب میری اس شخص سے واقفیت ہو گئی ہے، میں نے اس شخص کو قبول کر لیا ہے جو ہے وہ میری زندگی کا مالک ہے، جو ہم سب کی زندگیوں کا مالک ہے، جب ہماری اس کے ساتھ واقفیت ہو جاتی ہے، تب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کلام، اس کے بولے ہوئے الفاظ ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اور میں اس وقت گو کہ میرے دوست تھے، میرے رشتہ دار تھے جو میری عمر کے تھے، وہ دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور جب بھی میں انہیں کہتا تھا کہ ہمیں خدا کے لیے وقت نکالنا ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، تو وہ مجھے طنز کرتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن میں ان طنز و مذاق سے میں نے کبھی میرا جو حوصلہ ہے اس کو کبھی میں نے کم نہیں کیا، بلکہ میں ہمیشہ ان کے لیے، جب بھی وہ میری حوصلہ شکنی کرتے تھے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے لیے دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے کس رستے پر لے کر آنا چاہتا ہے، کس رستے پر مجھے چلانا چاہتا ہے، لیکن خدا میں صرف اکیلا نہیں، بلکہ میں ان تمام جو میرے ہم ایج ہیں، جو لوگ ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو بھی اس رستے پر لانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کبھی ان سے بات چیت کرتا تھا، وہ میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو پادری سمجھتا ہے، یہ ابھی سے پادری بن گیا ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جس مقصد کے تحت میں چلا تھا، آج خداوند اس مقصد کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے۔ پاسٹر صاحب، جیسے متی کی انجیل میں پہاڑی واز میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، تو اس ایج میں جب انسان خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو ستایا جانا دوستوں کی طرف سے یا کولیگز کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے، یہ ایک آج بھی عام نارمل سی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی ان پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ایک طنز کے طور پر یا مزاح کے طور پر یہ ٹائٹل ہو جائے پادری ہو گیا ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس وقت میں کہ ابھی خداوند کو انہوں نے قبول کیا ہے اور جو مشکلات فیس کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب میں یہی انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکلات آپ کو آپ کے رستے سے پیچھے ہٹا دیں۔ اسی طرح جب آپ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، بہت سارے لوگ، چونکہ یہ رستہ کٹن ہے، تنگ ہے، کشادہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس یسوع مسیح کو اگر ہم قبول کر لیں گے تو ہماری جو لائف ہے بہت کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن سے باہر نکالنا ہے۔ دشواریاں، مشکلات، پریشانیاں یہ ہماری زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کالنگ پر جو یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس پر اٹل رہیں گے، تو پھر میرا ایمان ہے کہ یہ دشواریاں اور پریشانیاں ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹائیں گی، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط کریں گی تاکہ ہم اپنے گول کو حاصل کر سکیں۔ اور میں نوجوانوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں عیش و عشرت کو نہیں، بلکہ مسیحیت کو جو ہے، مسیح کو جو ہے وہ اول درجہ دینا چاہیے۔ پس جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا،
تو جو آپ کی سیکولر ایجوکیشن تھی، جو آپ کی دنیاوی تعلیم تھی، تو اس میں آپ کی دلچسپی یا اس میں آپ کی جو محنت ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں۔ دیکھیں جس معاشرے میں ہم بڑے ہیں اور ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمیں بہت ساری جگہوں پر پروفیشنلی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات ہمیں درپیش ہیں جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور میں اپنے میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ مجھے ہمیشہ اس بات کے لیے تنبیہ کرتے تھے کہ اگر آپ نے پادری بننا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ خدا کی طرف سے آپ کی بلاہٹ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس کو ضرور کمپلیٹ کریں۔ ایک پڑھا لکھا پادری اگر معاشرے کو ملے گا تو وہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ برکت کا وسیلہ بنے گا۔ اور میں نے اس بات کو جب انہوں نے کہا کہ پڑھا لکھا پادری، تو میں نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا کہ میں ایک عام نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا شخص بننا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کی آنے والے کال میں بہتر طور سے رہنمائی کر سکوں۔ اور خداوند کے فضل سے میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اور اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنا BTH کمپلیٹ کیا ہے۔ بس بہت سارے لوگ ہیں جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو جذبات میں یا جیسے بھی آ کے تو وہ اپنی خدمت کو تو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو کم وقت دیتے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا۔ جی تو آپ نے خدمت اور اپنی ایجوکیشن کو کیسے بیلنس کیا، کیسے مینج کیا تاکہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل سکیں؟ دیکھیے میں جب مجھے پتا تھا کہ میں نے خداوند کی خدمت کرنی ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ بہتر طور سے خدا کی خدمت کی جائے، اور اگر میں دنیاوی تعلیم جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا ماسٹرز کیا ہے، اگر میں اس کو نہ حاصل کرتا تو شاید میں خداوند کے کلام کی جو بہتر طور سے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو نہ حاصل کر سکتا، خداوند کے کلام کو بہتر طور سے آگے لوگوں تک نہ پہنچا سکتا۔ اور اگر میں لیک آف ایجوکیشن کے وسیلہ سے اگر میں غلط تعلیم کو آگے پھیلاؤں گا تو یہ میرے لیے اور میری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ اور میں اس لیے نوجوانوں کو اور پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت بھی کریں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اور ویورز، اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، سو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ایک بار پھر سے بیداری پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاسٹر اعظم منیر صاحب سے اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ سو پاسٹر، جیسا کہ آپ ابھی بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو کیا یہ سارا کچھ آسانی سے ہو گیا یا کچھ مشکلات بھی رہیں؟ مشکلات، جس سے میں نے آپ کو کہا کہ میں اس چیز کے لیے تیار تھا کہ میں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور میں تیار ہوں مشکلات کے لیے بھی۔ اور آپ یقین جانیں کہ ایسا وقت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا کہ بہت دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، خدا مجھے اتنے بڑے امتحان میں کیوں ڈال رہا ہے، کیوں لا رہا ہے؟ میرا خدا جو کہ ہمیں ہر مصیبت پریشانیوں سے باہر نکالنے والا ہے، وہ مجھے پریشانیوں میں کیوں ڈال رہا ہے؟ لیکن جب ان مشکلات میں، جب مشکل وقت تھا، پریشانیاں تھیں، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ جو رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اولین درجہ جو ہے وہ خدا کو دیا ہے، اور ہمیشہ کوئی بھی مشکلات ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کا حل خدا کے کلام کے ذریعہ سے خدا سے مانگا ہے۔ اور مشکلات ہمیں، اگر ہم مضبوط ہیں اپنے ایمان میں، اگر ہم مضبوط ہیں اپنے گوز میں، تو یہ مشکلات ہمیں
ہماری منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ پاسو صاحب، ہر انسان کی زندگی میں کئی طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، اور آپ نے کس قسم کی مشکلات کو فیس کیا، اور ان پر آپ نے غلبہ کیسے پایا یا ان کو عبور کیسے کیا؟ مشکلات سب سے بڑی جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے فائنینشلی طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بی کام کمپلیٹ کیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے فردر اسٹڈی کے لیے آپ مجھے اب سپورٹ نہیں کریں گے، میں آگے جو کچھ بھی کروں گا وہ میں اپنے بلبوتے پر کروں گا۔ سو میں اپنے شہر گجرانوالہ سے نکل کر پھر لاہور چلا گیا۔ وہاں پر میں نے ایک تنظیم میں کیونکہ میری ایجوکیشن بی کام تھی، میں نے ایک تنظیم میں ایز اکاؤنٹنٹ جاب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جاب کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو بھی میں سپورٹ کرتا تھا، اس کو بھی میں نے کنٹینیو رکھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لوگ آپ کو جاننے والے نہیں ہوتے، ایک نیا شہر ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو ان ساری مشکلات کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ان مشکلات کو قبول کیا ہے، محنت کی ہے، اور اس محنت کے وسیلہ سے آج خداوند نے یہ عزت اور مقام بخشا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں آج بہت ساری وہ مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ وہ ہمت ہار دیتے ہیں، اور جس ٹارگٹ کو انہوں نے سیٹ کیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے ہم اس کے برعکس کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں۔ تو میں تمام ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں۔ جیسے ابھی ہم پاسو صاحب سے بات کر رہے تھے کہ مشکلات رہیں، نیا شہر، نئے لوگ، جاب، خدمت، اسٹڈی ویری ٹف ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے پاسو صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور خدا نے آج ان کو ایک خاص عزت اور مقام بخشا ہے۔ پاسو صاحب، کلیسیائی ترقی میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے یا کیا اہمیت ہے؟ آپ اس کے بارے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوانوں کا بہت اہم کردار ہے ہماری کلیسیائی ترقی میں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ چرچ میں اہمیت نہیں دے رہے، اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہے وہ چرچ کا حصہ نہیں بن رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دے رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام بہتر طور سے نہیں کر سکتے، انہوں نے اس کام کو جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے سوال ہمارے اپنے ذہن میں ہوتے ہیں، اور ان کا جواب بھی ہمارے اپنے ذہن میں ہی ہوتا ہے، اور ان کے جواب چونکہ ہمارے اپنے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کی بنا پر ہم نوجوانوں کو کوئی بھی جو ہے وہ چانس یا موقع چرچ کے کام میں نہیں دیتے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے جو نوجوان ہے ان کی اور چرچ کی دوری جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پاسو صاحب، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان چرچ کے کاموں میں آگے نہیں آ رہے، لیکن ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اگر نوجوان آنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ جو سینئر لیڈرشپ ہے یا جو بزرگ ہیں، بے شک وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور انہی کی خدمات اور ان کی محنت کی وجہ سے آج نوجوان نسل مسیح کے پاس ہے۔ اس میں بزرگوں کی جو خدمت ہے اس کا ایک اپنا مقام اور اہمیت ہے۔ کیسے اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے کہ جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے یا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ان کا بھی تجربہ اور نوجوانوں کی جو انرجی ہے اس کو ملا کے، تو کیسے کلیسیائی ترقی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے پادری صاحبان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہمارے لیے عزت کے لائق ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان کے ذہن کو ایک نوجوان ہی بہتر طور سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کس سچویشن میں نوجوان کو کس طرح سے ہم اس کی توجہ کو، اس کے انٹرسٹ کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، جو چرچ کے رہنما ہیں، انہیں نوجوانوں کو چرچ سے دور نہیں بلکہ چرچ کا حصہ بنانا ہے، اور خاص طور پر انہیں چرچ کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کرنی ہے، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے قبول کریں کہ یہ میری ذمہ داری ہے
یہ کام میں نے کرنا ہے. جب آپ انہیں کوئی ذمہ داری دیں گے تب وہ بہتر طور سے چرچ میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے, اور نہ صرف اپنی زندگی کے لیے بلکہ دوسرے نوجوانوں کو بھی وہ چرچ کا حصہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے اور ان کو چرچ میں لانے کا وسیلہ بنیں گے. اس لیے نوجوانوں کو ضرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام رہنماؤں سے کہ وہ نوجوانوں کی زندگیوں کے اوپر ضرور کام کریں اور انہیں ضرور موقع دیں اور انہیں ضرور چرچ کا حصہ بنائیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اور ایک اور چیز پاسٹر صاحب جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, آج سے 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو نوجوانوں کی مشکلات تھیں وہ کسی اور طرح سے تھیں. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کے نوجوان کے جو چیلنجز ہیں, اس کی جو مشکلات ہیں وہ فرق ہیں بنسبت آج سے. اگر ہم 30-40 سال پہلے کی اگر بات کرتے ہیں تو جب آج کا دور اور ہم پچھلے دور میں ایک گیپ کو دیکھتے ہیں تو آج کے دور کے جو نوجوان کی مشکلات ہیں اس کو جو سینئر یا جو بزرگ ہیں وہ اس طور سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان چرچ سے دور ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چرچ کو کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو رہنما ہیں انہیں اس چیز کو بہتر طور سے سمجھنا پڑے گا کہ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ایک جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ہماری تعلیم میں اور آج کی تعلیم میں بہت زیادہ فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور وہی چیزیں آج کے دور میں ہم اپلائی کریں تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوگی, نوجوانوں کے ساتھ بہت غلط بات ہوگی. اور میرے خیال سے چونکہ ہم 21ویں صدی میں ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, سیٹلائٹ کا دور ہے, اور اس پرانے دور کو اور آج کے دور کو جوڑنا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ایک جدید دور ہے اور آج کا نوجوان اور جو پرانا نوجوان تھا اس میں بہت زیادہ فرق ہے. آج کا نوجوان آج کی ماحول کے مطابق رہنا اور جینا پسند کرتا ہے. پاسٹر صاحب, آج سے 30-40 سال پہلے اور آج کے نوجوان کے دلچسپیاں بڑی فرق ہو گئی ہیں. اس وقت کی جو گیمز تھی فرق تھی, آج کی جو دلچسپیاں ہیں, انٹرسٹ ہے, وہ بالکل اس زمانے سے اپوزٹ ہے, فرق ہے. اور آج کا نوجوان سوشل میڈیا یا باقی چیزوں پر بہت زیادہ ایک طرح سے جہاں پر ان کا ہم فائدہ لیتے ہیں بہت سارا وقت ہم ضائع بھی کرتے ہیں. تو جو غیر ضروری دلچسپیاں ہیں یہ ہماری تعلیم میں یا ہماری خدمت میں یا ہمارے گولز کو حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. تو دلچسپیوں کے حوالے سے یا کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم اپنی دلچسپی بنائیں, اپنا انٹرسٹ بنائیں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں؟ جب ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں تو تب زیادہ تر فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. لوگ بھاگ دوڑ کرتے تھے, کھیلتے تھے گراؤنڈز میں جا کر. لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ صرف اور صرف موبائلز کے اوپر جو ہے جتنی بھی گیمز ہیں وہ اس کے اوپر گیمز کھیلتا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک سروے کے مطابق جو ایک عام شخص ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ سرف کرتا ہے. اور آج کا نوجوان ان 7-8 گھنٹوں میں کتنا فائدہ لے رہا ہے اور کتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کا دیکھیں, اس کا فائدہ تو نہیں ہے بالکل, چونکہ اگر ہم گیمز کھیل رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے, وہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. لوگ زیادہ تر انٹرنیٹ کے اوپر موویز دیکھتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. وہ اچھی بات ہے, سم ٹائم ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ اس کو اپنی عادت بنا رہے ہیں تو یہ عادت آپ کی زندگی کو ڈسٹروائے کرے گی, یہ عادت آپ کے وقت کو زیادہ ضائع کرے گی. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اس کو صرف ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے, اور اس کو جو ہے بے وجہ جو ہم اس کا جو استعمال کرتے ہیں اس عادت کو ہمیں اپنی زندگیوں سے ترک کرنا پڑے گا. اور ہمیں یہ جاننا پڑے گا, اپنی زندگیوں میں یہ گول سیٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ پرنسپل بنانا پڑے گا کہ یہ میرا جو ہے, اگر میں انٹرنیٹ کے اوپر یا موبائل کے اوپر 7 سے 8 گھنٹے میں اسپینڈ کر رہا ہوں تو یہ میری زندگی کا پرنسپل نہیں ہے. مجھے یہ پرنسپل سیٹ کرنا پڑے گا کہ میں پورے دن میں 1 گھنٹہ
یا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کروں گا اور اپنے جو ٹاسک ہیں اپنے جو کام ہیں ان کو کمپلیٹ کروں گا اور میں اس کا بے وجہ جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اور پروگرام کے آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ انسان نہیں وہ جو ڈر جائے زندگی کے حالاتوں سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ میں ہمیشہ بائبل مقدس میں جب میں 10 احکام کو پڑھتا ہوں تو 5واں حکم جو ہے وہ مجھے بڑا ہی زیادہ پسند ہے، جس پہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ آج کے دور میں بہت ساری جگہوں پر جب ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، نوجوانوں کے درمیان، بڑوں کے درمیان ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتے، اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آج کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ اگر آپ اپنے دنیاوی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے روحانی باپ کی کس طرح سے عزت کریں گے؟ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس حکم پر عمل کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ناظرین، ابھی ہم پاسٹر اعظم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ہم نے ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانا سیکھا۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم کو ضرور مکمل کریں اور خدا کی خدمت کریں، چرچ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اس سے خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ زندگی میں بہت سی کامیابی حاصل کریں گے۔ آئیے ہم پروگرام کے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے عظیم خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری پاک حضوری میں آتے اور شکر گزاری کرتے ہیں تیری پاک حضوری کے لیے، ہوشانہ ٹی وی کے لیے اور پاسٹر اعظم منیر کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب کے ساتھ ہو اور سب کو برکت دے۔ خاص طور پر آج کے نوجوان نسل کے لیے ہم دعا گو ہیں، ابلیس سے ان کی حفاظت کر اور بخش دے کہ آج کے مسیحی نوجوان تعلیم میں خوب محنت کریں، کامیاب ہوں اور وفاداری سے تیرے ساتھ بھی چل سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ویورز، آپ سے ملاقات ہوگی بفضل خدا نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، گاڈ بلیس یو۔